بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ دنوں کا جو ہے وقفہ ہو گیا۔ ہم الحمدللہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو اپنی چاروں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ایک پروگرام بچوں نے بنایا ہوا تھا۔ امریکہ میں سارے اکٹھے ہوئے، جہاں ہماری چھوٹی بیٹی رہتی ہے، اس نے سارا وہاں انتظام کیا تھا۔ بہت بڑا اس نے جو ہے ایک جو جہاں رہنے کی جگہ تھی وہ لیا، 20 آدمیوں کا، بچے بھی تھے، 4 فیملیز، وہ ٹیننسی اسٹیٹ میں۔ تو الحمدللہ سارے بچے آئے، سب نے وہاں اکٹھے ہوئے۔ 50 سالہ ہماری زندگی کے، شادی کے، وہ انہوں نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیے۔ پھر اپنا انہوں نے بتایا کہ ہمیں کن حالات میں اپنے والدین نے یہاں تک پہنچایا۔ تحفے تحائف انہوں نے ہمیں دیے۔ بہت بڑی خوشی کا مقام تھا ہمارے لیے الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سب کے نصیب کرے، ہمیں اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنی تربیت سے، اپنی سروس سے جو کچھ ملا ہے سب اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اور یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم آپ لوگوں کو ساری باتیں بتاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے لوگوں کو، جن کا کوئی جو ہے نہ کوئی سمجھ تھی، نہ کوئی ہماری بنیاد تھی، نہ پیچھے کوئی سلسلہ تھا، تو اتنا سارا سلسلہ بچوں کو پڑھا کر، وہ بچے جو جہاں کے امریکہ اور دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئوں سے مقابلہ کر کے ان سے بھی آگے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی پوزیشنیں لی ہیں۔ ہماری بیٹی جو ڈاکٹر ہے، وہ سارے کینیڈا میں اور اپنے اس علاقے میں جو ہے مانی ہوئی ڈاکٹر ہے، ساری اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے اس کے پاس ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے تو بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اور سب ان لوگوں کی جو ہمارے لواحقین ہیں، جو ہمارے رشتہ دار عزیز ہیں، جو اس معاملے میں ہمارے ساتھ متعامل رہے، وہ سارے جو ہے اس چیز کے جو ہے حقدار ہیں اور اس خوشی میں سب شامل ہیں۔ سب کو ہم اطلاع کرتے رہے، بتاتے رہے الحمدللہ۔ تو اللہ کی طرف سے تھا، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو اسی لیے ہم اللہ رب العزت کی ہی باتیں بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں۔ کوئی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی بڑائی قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہے 1-2 آیات قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی، جیسے میں وہ پڑھ رہا ہوں آل عمران سورہ بقرہ، اس کی ایک 213 نمبر آیات ہے جس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ 213 214 وہ ہے کان الناس امۃ واحدۃ۔ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، سارا ایمان اس کے اندر۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سب سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک ہی ایمان پر تھے اور دین فطرت پر تھے۔ اور دین فطرت جو ہے وہ اسلام ہے اور وہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، ان کو علم دیا۔ جو پڑھے لوگ، سب سے بڑی جو علماء سو اس وقت کے بھی، یہود و نصارہ میں بھی جو ان کے پڑھے ہوئے تھے، وہ انہیں لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا۔ اب یہودی جو تھے سارے منتظر تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے اور اس کی پیروی جب ہم کریں گے تو ہم اوس اور خزرج کو جو ہے مٹا کے رکھ دیں گے، مدینہ میں جو تھے۔ اب قدرت کی کرنی کیا ہوئی کہ سن 6 ہجری میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے عمرہ پہ، تو وہ لوگ بھی، اوس و خزرج کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ وہ ہمیں یہودی جو باتیں کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا تو ہم آپ لوگوں کو جو ہے ایسا کر دیں گے ویسا، تو یہ تو یہاں جو جس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو وہی نبی لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے چند ایک لوگ، تو جب باتیں سنی تو وہ مسلمان ہو گئے اور پھر وہ اپنے سارے قبیلے کو لے کے آئے۔ اب خدا کی کرنی دیکھو، اللہ رب العزت جسے ایمان دیتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہر ایک نہیں لے سکتا سیدھا. تو وہ وہاں گئے تو وہ مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج اور بنی نذیر اور بنی قنطیرہ، کون سے جو قبیلے تھے ان کے سارے، وہ اسی طرح رہے. ان میں سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو ایک عالم، سارے پڑھے ہوئے عالم تھے، ایک عالم دین نے کہا کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے چہرے مبارک پر نظر پڑی تو اس نے جو ہے وہ ایمان لیا. دیکھو کتنا، عبداللہ بن عمر تھے یا کوئی ان کا نام تھا، وہ ایک یہودی جو تھے مسلمان. بہرحال کان امتن مسلمتن واحدہ، ایک ہی امت تھی. پھر اللہ رب العزت نے کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ رب العزت نے ان کے ہاں نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. دونوں باتیں کرتے تھے کہ بھائی جنت والے جو ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کو نہیں مانیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. تو کتنی بڑی جو ہے بدبختی ہے اور کتنی بڑی بری خبر ہے ان کے لیے، یہ سناتے رہے. پھر اور اللہ رب العزت نے کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان پر حق کو صداقت کے ساتھ جو ہے وہ کتابیں نازل کی، یا کتاب کا مقصد تورات، انجیل اور پھر قرآن پاک. یہ ساری ان کے بتانے کے لیے. جو ہی وہ بگڑتے گئے، جب اس دنیا میں آئے اور ان بگڑتے گئے تو اللہ رب العزت ان کے لیے یہ اہتمام فرماتے. اور پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے کیا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ وہ کلام پاک اتارا جس میں وہ پتہ چلے کہ وہ جو اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے اختلاف کی بھی پتہ چل جائے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میں نے ساری پوری آیات پڑھ دی ہے، جس کا مقصد خلاصہ یہ ہے، جب ساری اللہ رب العزت نے یہ ان کے لیے کوششیں کی، باتیں تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں لوگوں نے جتنا ایمان انہیں پتہ چلا، اللہ رب العزت ساری سب حق باتیں انہیں بتا دیں، لیکن حق باتیں سمجھتے ہوئے کہ یہ حق ہے، اس میں انہوں نے بغیاً بینہم، انہوں نے جو ہے بگاڑ پیدا کر دیا. حسد کی بنا پر جو ہے وہ اختلافی مسائل کرنے لگ گئے. اور وہ کون تھے؟ وہ تو وہی تھے، عالم تھے نا، علماء سوء ہی تو تھے جو یہ کام کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ایسے جو ہے واقعات سے اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے کہ جو اپنے ایمان کو بھی داؤ پر لگا دیتے. تو اللہ رب العزت نے پھر ہدایت والوں کو جو ہے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اور یہاں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ جنہیں اللہ چاہتا ہے انہیں ہدایت دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پہ پہنچاتا ہے. تو آج صرف ایک آیات پہ ہم جو ہے اکتفا کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک دو آیات مزید بتائیں گے. یہ بڑی غور و فکر کی آیات ہے. آپ سب لوگ 213 نمبر سورہ بقرہ کی آیات کو جو ہے نکال کے پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں اور علماء سے مشورہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. وما علینا الا البلاغ.